اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے کتاب التوحید کے آخری ابواب میں ہم اور آپ ان ابواب سے گزر رہے ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، کہتے ہیں باب ما جاء فی کثرت الحلف، کثرت سے قسم کھانے کے سلسلے میں بیان۔ اس باب کی کچھ تمہیدی باتیں کل کے درس میں آپ کے سامنے آ چکی تھیں کہ انسان کو چاہیے یہ اس کے توحید کی علامت میں سے اور توحید کی تکمیل میں سے، توحید کے اندر کمال توحید واجب کے احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ انسان قسم کی حفاظت کرے۔ قسم کی حفاظت کیسے کرے گا؟ قسم کھانے سے پہلے اس کی حفاظت کرے، یعنی بہت ضرورت میں قسم کھائے، اور قسم کھانے کے بعد اس کی حفاظت کرے کہ قسم کو پورا کرے، اور اگر کبھی قسم توڑنے کی نوبت آئے تو اس قسم کا کفارہ وہ ادا کرے، بغیر کفارہ کے وہ نہ رہے۔ اس سلسلے میں بات آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ چلیں کوئی باب پڑھیے تاکہ اس کی تشریح کی جا سکے۔ بسم اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 62، کثرت سے قسم اٹھانا ارشاد الہی ہے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، سورہ مائدہ آیت نمبر 89، اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ جی، کہتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کا قول ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور تم اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ اس آیت کریمہ میں یہ پتہ چلا کہ ایک مومن کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی قسم کی حفاظت کرے۔ قسم کی حفاظت کیسے کرے گا؟ قسم کھانے سے پہلے بھی اس کی حفاظت کرے گا اور اس کے بعد بھی اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ دونوں چیزیں آیت کریمہ کے اندر داخل ہیں۔ مفسرین کرام نے جب اس آیت کی تفسیر کی تو تھوڑا اختلاف تنوع کے وہ شکار ہوئے۔ ایک اختلاف تضاد ہوتا ہے جس میں دونوں اقوال مختلف ہوتے ہیں، لیکن ایک اختلاف تنوع ہوتا ہے جس میں حق سب کے ساتھ ہوتا ہے نا؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ حفظ الیمین سے، قسم کی حفاظت سے مراد اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ آدمی قسم کھانے سے پہلے اس کی حفاظت کرے، یعنی آدمی بہت زیادہ قسم کھانے سے بچے اور کثرت سے قسم نہ کھائے، قسم کھانے سے پرہیز کرے، الا یہ کہ اگر بہت ضرورت ہو اور قسم کھانے کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو وہاں پر وہ قسم کھا سکتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس میں مراد حفظ الیمین، مراد قسم کھانے کے بعد اس کی حفاظت کرنا ہے۔ تو کیسے حفاظت کرے گا؟ تو قسم کو پورا کرے گا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ حفظ الیمین یعنی قسم کی حفاظت، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، یمین کہتے ہیں قسم کو، اور وَاحْفَظُوا مانے حفاظت کرو۔ تو یہاں حفظ الیمین سے مراد یہ ہے کہ قسم کھانے کے بعد حفاظت کرنا۔ کیا مطلب یہ ہے
کہ قسم توڑنے کی اگر نوبت آ جائے تو اس کو بغیر کفارہ کے نہ چھوڑا جائے، بغیر کفارہ کے نہ چھوڑا جائے، کفارہ ادا کیا جائے۔ ساری باتیں ایک پوائنٹ کے اوپر جمع ہوتی ہیں کہ قسم کی حفاظت انسان کو کرنا چاہیے، اور قسم کی حفاظت کرنا یہ دراصل اللہ رب العالمین کی حفاظت کرنا ہے، کیونکہ آدمی اللہ رب العالمین کی قسم کھاتا ہے۔ یہاں ایک بات آپ غور کیجئے، قسم کے ذریعے سے آدمی اللہ رب العالمین کی تعظیم کرتا ہے، اس کی کئی ایک شکلیں ہیں جی۔ پہلی شکل یہ ہے، یعنی کیسے کیسے وہ تعظیم کر سکتا ہے۔ پہلی شکل یہ ہے کہ جب بھی کسی کو قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائے، چاہے وہ مقام اور مرتبے کے اندر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ نہ باپ کی قسم کھائے، نہ ماں کی قسم کھائے، اور نہ دنیا کی کسی اور چیز کی قسم کھائے، نہ زمین کی، نہ آسمان کی، نہ پیسے کی، اور نہ دکان کی، نہ بزنس کی، نہ تجارت کی، کسی چیز کی نہیں، بلکہ جب بھی قسم کھانے کی ضرورت پڑے اس کو تو وہ قسم اللہ رب العالمین کے کھائے۔ اور اگر کوئی آدمی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو یہ شرک اصغر ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں، ایک مستقل باب میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ قسم کی حفاظت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی وہ قسم کھائے، اللہ رب العالمین کی قسم کھائے اور سچی قسم کھائے، سچا قسم کھائے، جھوٹ نہ کھائے، ہے نا، جھوٹ قسم نہ اٹھائے۔ یہ کمال توحید واجب کے علامات میں سے اس بندے کے اندر یہ علامت ہے کہ جب بھی اس کو ضرورت پڑے اللہ رب العالمین قسم کھائے اور سچ کھائے، جھوٹ نہ کھائے۔ اس لیے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کر رہا ہے وہ آدمی اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے جھوٹ کیسے بولے گا؟ اور اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے جھوٹی قسم کھاتا ہے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، اور یہ کمال توحید واجب کے منافی ہے، اس کے توحید میں نقص اور کمی ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح سے جی، اگر کوئی مسلمان آدمی آپ کے پاس اللہ کی قسم کھا رہا ہے، آپ کے پاس اللہ کی قسم کھا رہا ہے، یہ بات آپ کے سامنے گزر چکی ہے، آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ غلط کھا رہا ہے، تب بھی اس کی بات مان لیجیے۔ کیوں؟ اللہ کی عظمت کے خاطر۔ چلو اللہ کی قسم کھا رہا نا تم، ٹھیک، تمہاری بات ہم مانتے ہیں، مان لیجیے، اللہ کے خاطر۔ یہ اللہ رب العالمین سے محبت کی دلیل ہے اور کمال توحید واجب کی نشانی ہے کہ ایک بندے کے اندر، دل کے اندر اگر توحید ہے تو اللہ رب العالمین کی عظمت اس کے دل میں ایسی ہوتی ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین کا نام آیا پھر وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا کہ چلو اللہ کے خاطر ہم تمہاری یہ بات مانتے ہیں۔ تو یہ قسم کی حفاظت کرنے میں سے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ اسی طرح سے قسم کی حفاظت کرنے میں سے ایک، قسم کی حفاظت کرنے کی جو شکلیں ہیں اس میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کی قسم کھائے اس کی وہ حفاظت کرے، اس کی حفاظت کرے، اس کو توڑے نہیں، جس چیز کی قسم کھا رہا ہے اس کے اوپر وہ باقی رہے۔ ہاں اگر قسم کھا لیا اور اس سے بہتر چیز اس کو بعد میں ظاہر ہوئی تو ایسی صورت میں وہ بندہ کیا کرے؟ اپنے قسم کا کفارہ ادا کرے۔ چلیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الحلف منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للکسب، صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ قسم سامان کے لیے مفید یعنی فروخت کرنے کا ذریعہ تو ہے مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جی اس حدیث کو ذرا غور سے سمجھیے جی۔ خاص طور پہ ہم لوگوں میں اکثر لوگ کاروباری ہوتے ہیں، ہے نا، تو کاروبار میں کہ کاروباریوں کے تعلق سے یہ حدیث ہے، اور بھی سب کے تعلق سے ہے، صرف کاروباری نہیں، لیکن ان کو سب سے زیادہ سابقہ اس سے پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم سامان کو بیچنے کا ذریعہ ہے، لیکن جھوٹی قسم کھا کے اگر کوئی آدمی سامان بیچتا ہے تو اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کے سامان سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ قسم کھا کے سامان تو بیچ دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کسٹمر کے سامنے اللہ کی قسم کھا رہے ہیں تو کسٹمر آپ کی تصدیق کر لے گا، بولے اللہ کا نام لے کر کے دکاندار ہم سے جھوٹ نہیں نہ بولے گا، سچ ہی بولے گا، لہذا وہ سامان آپ سے خرید لے گا، قانع ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے قسم کھا لی کہ سامان بہت اچھا ہے، جبکہ سامان اچھا نہیں ہے، اور بہت تصدیق کر لیا، سامان خرید کے لے گیا، لے کے چلا گیا، آپ کو پیسہ بھی دے دیا، اب آپ کو ڈبل نقصان ہوا۔ ڈبل نقصان کیا ہوا؟ ایک تو آپ کا سامان بھی چلا گیا،
اور جو پیسہ آپ نے کمایا اس سامان کے ذریعے سے، اس سے کیا ہو گیا؟ اس سے برکت اٹھا لی گئی، تو آپ کا سامان بھی آپ کے پاس نہیں رہا، اور جو پیسہ آپ نے اس سامان کو بیچ کر کے جیب میں رکھا ہے اس سے بھی برکت ختم ہو گئی۔ تو ایسا کام کیوں کرے گا آدمی؟ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلف، قسم کھانا، یہ سامان کو بیچنے کا ذریعہ تو ہے، اس لیے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی تعظیم کرتا ہے۔ جب اس کے سامنے اللہ رب العالمین کی قسم کھانے والا کھاتا ہے تو وہ اس کی تصدیق کر لیتا ہے، لیکن اگر وہ جھوٹی قسم کھا کے سامان بیچ رہا ہے تو اس کے کسب میں، اس کی کمائی میں، یہ کمائی کو مٹانے کا ذریعہ ہے نا؟ یہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ اس کے فاسد ارادے کے مخالف معاملہ کرتا ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا رہا ہے سامان کے اوپر، کیوں کھا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا سامان زیادہ بکے، جلدی مالدار ہو جائے، خوب فائدہ کمائے۔ اللہ رب العالمین اس کے قصد کے الٹا معاملہ کرتا ہے۔ سامان تو اس کا بکتا ہے، لیکن اس کے مال میں سے، اس کی تجارت میں سے اللہ رب العالمین برکت اڑا لے جاتا ہے، برکت ختم کر دیتا ہے نا؟ یہی معنی ہے اس حدیث کا جی۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ ممحقۃ للکسب، جو کہا کہ کمائی کو مٹا دی جاتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے برکت ہٹا لی جاتی ہے۔ مال کے اندر اللہ رب العالمین برکت نہیں رکھتا، اور جب برکت نہیں رکھتا تو لاکھوں کروڑوں کا ٹرن اوور ہے، لیکن فقیر کا وہ فقیر ہی رہتا ہے۔ چاہے مال جتنا بھی بڑھ جائے، جتنا مال بڑھتا ہے اتنا فقر اور اتنی محتاجی اس کی بڑھ جاتی ہے، پریشان ہوتا ہے، مال کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ اور برکت نہ ہونے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس مال سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے، یا وہ مال ختم ہو جاتا ہے، مال اس کے پاس باقی بچتا نہیں ہے۔ یہ سب کے سب بہت سخت وعید ہے جو آدمی قسم کھا کر کے اپنے سامان کو بیچتا ہے جی۔ اس حدیث کے اندر دو چیزیں داخل ہیں جی، اس کو غور سے سمجھیے۔ ایک آدمی جو سامان بیچ رہا ہے اور جھوٹی قسم کھا کے بیچ رہا ہے تو یہ کبیرہ ہے، کبیرہ گناہ ہے نا؟ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور اسی کو کہتے ہیں یمین غموس، جھوٹی قسم کھانا، یمین غموس۔ جو غموس کو غموس اس لیے کہتے ہیں، غمسا یغمسو کے معنی کسی بھی چیز کو ڈبانا جی، ہے نا؟ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب تمہیں کہ کسی کے پینے کے سامان میں یا کھانے کے سامان میں مکھی گر جائے تو کیا کرے؟ اس کو ڈبا دے، اس کو کھانے میں ڈبا دے اور اس کے بعد نکال کر کے اس کو پھینکے۔ کہا فَإِنَّ فِي أَحَدِ جِنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي أُخْرَى شِفَاءً، اس لیے کہ اس کے ایک پر میں وہ بیماری ہے، دوسرے پر میں شفا ہے۔ تو غمس کے معنی جو آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے نا، قسم کھانے والے کو یہ جھوٹی قسم کیا کرتی ہے؟ گناہ کے اندر ڈبو دیتی ہے، غوطہ دلا دیتی ہے۔ اب گئے دکاندار کے پاس، کہا کتنے میں بھائی یہ سامان؟ کہا 100 روپے میں، اور اسی کے ساتھ یہ کہہ دیا قسم اللہ کی ہم نے اس کو 90 روپے میں خریدا ہے، 10 روپے بچ رہا ہے بس، اس سے زیادہ نہیں، جبکہ جھوٹا ہے، وہ 50 روپے کا سامان ہے، یہ 60 روپے کا سامان ہے، لیکن آپ سے کہہ رہا ہے 90 روپے میں خریدا ہے اور آپ سے 10 روپے لے رہے ہیں فائدہ بس۔ اور اوپر سے یہ بھی کہہ رہا ہے خدا کی قسم آپ سے پہلے ایک کسٹمر آیا تھا 96 روپیہ دے رہا تھا، لیکن ہم نے اس کو نہیں دیا، حالانکہ وہ کذاب ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے۔ کوئی نہیں آیا تھا اس کی دکان میں اور کسی نے اس کو 96 روپیہ نہیں دیا تھا، لیکن جھوٹ بول کر کے کلا وہ سمجھ رہا ہے، ہنر سمجھ رہا ہے کہ ہم جھوٹ بول کر کے ہم بیچ رہے ہیں۔ عام طور پہ آدمی کہتا ہے کچھ نہیں بچ رہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں بچا، وہ نہیں بچا تو آپ کیوں کر رہے ہیں بھائی کاروبار، کیوں تجارت کر رہے ہیں؟ ویسی تجارت کا کیا فائدہ ہے جس میں آپ کو کچھ بھی نہ بچے؟ اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی نقصان کر کے سامان بیچے گا؟ یہی یمین غموس ہے، یہی یمین غموس ہے۔ ایسا کر کے وہ لوگوں کے مال کو لوٹتا ہے، گرچہ وہ مال بیچتا ہے لیکن اصل میں وہ مال کو لوٹتا ہے نا؟ مسند احمد کی روایت ہے صحیح سند سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیمین الکاذبہ، جھوٹی قسم کھانا، منفقۃ للسلعہ، سامان کو بیچنے کا ذریعہ تو ہے لیکن یہ کسب اور کمائی کو ختم کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ اگر اس کی کاروبار ٹھپ پڑ جائے، اگر چاہتا ہے کہ اس کی دکان بند ہو جائے، اگر چاہتا ہے کہ وہ ڈوب جائے، بیپار میں اس کو گھاٹا اور نقصان ہو، تو اس کو چاہیے والعیاذ باللہ کہ وہ جھوٹی قسم کھانا شروع کر دے، اور جھوٹی قسم کھا کر کے دکانداری کرنا شروع کر دے۔ اسی طرح سے بخاری کی روایت ہے، اللہ اکبر، غور سے سنیے اس روایت کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم، اور ان کے طرف دیکھے گا بھی نہیں، نہ دیکھے گا ان کی طرف، نہ ان سے بات کرے گا، ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ کون کون آدمی 3 لوگ؟ کارجل حلف علی سلعۃ، وہ آدمی جو اپنے سامان کے اوپر جھوٹی قسم کھاتا ہے، جھوٹی قسم کھاتا ہے سامان کے اوپر، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ حدیث بخاری کے اندر ہے جی، اور یہ دلالت کر رہی ہے اس بات کے اوپر کہ یہ جھوٹ بول کر کے سامان بیچنا یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ ایک آدمی اپنے سامان کے اوپر قسم کھا رہا ہے اور اس سامان کو بیچ رہا ہے، مشتری سے جھوٹ بول رہا ہے، خریدنے والے سے جھوٹ بول رہا ہے اور اپنے سامان کو بیچ رہا ہے۔ اسی طرح سے مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، ان کے گناہوں سے ان کو پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ایسے لوگوں کو بہت دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1 پہ آپ نے فرمایا المسبل، وہ آدمی جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے پہنتا ہے، وہ مرد جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر پہنتا ہے۔ والمنان، وہ آدمی جو احسان جتلانے والا ہے، احسان کر کے احسان جتلاتا ہے۔ والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اور تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کاروباری شخص، وہ تجارتی آدمی، وہ دکاندار جو اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کر کے بیچتا ہے، جو اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کر کے بیچتا ہے۔ اسی طرح سے جی وہ دوسری چیز جو اس حدیث کے اندر داخل ہے، وہ کثرت سے، ایک تو جھوٹی قسم کھانا، اور دوسری چیز کثرت سے قسم کھانا، اگرچہ وہ سچی کیوں نہ ہو۔ خرید و فروخت میں کیا ضرورت ہے آپ کو قسم کھانے کی؟ اگر وہ خریدنے والا آپ سے خرید رہا ہے تو خریدے، نہ خرید رہا ہے تو نہ خریدے۔ کئی دکان والوں کو ہم نے دیکھا، اگر کہیے ان سے صحیح بول رہے ہیں آپ، بولے دیکھیے بھائی صاحب ہم نے کہہ دیا آپ کو، قسم اسم ہم نہیں کھائیں گے، آپ کو لینا ہے تو لیجئے، نہیں لینا ہے، دل بھرتا ہے تو لیجئے، نہیں بھرتا ہے تو نہیں لیجئے، چلے جائیے۔ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اور لوگ ایسے ہیں ذرا سے ہلائیے ڈولائیے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، واللہ باللہ تاللہ، سب شروع کر دیں گے۔ گلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے، کاروبار پہ بیٹھے ہوئے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے، کوئی تو کہتا ہے پیسہ پکڑے ہوئے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے، اور پیسہ چھوڑ دیے بولتا ہے لکھمی پکڑے ہوئے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اس طرح کی بات ہے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، تجارت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب حرام ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنا یہ سب کے سب حرام ہے، اور غیر اللہ کی قسموں کے اندر داخل ہے۔ کثرت سے سچا بھی قسم اگر وہ کھاتا ہو تو نہ کھائے، کیونکہ بغیر ضرورت کے کھا رہا نا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ سے کہہ رہا ہے خریدنے والا کہ قسم کھاؤ اپنے سامان کے اوپر؟ کہہ رہا ہے آپ سے کہ یہ سامان اوریجنل ہے کہ ڈپلیکیٹ ہے، قسم کھائیے تبھی ہم لے کر کے جائیں گے؟ نہیں کہہ رہا، آپ زبردستی کا کھا رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے قسم کھانے کی وہاں پر۔ تو کثرت سے حلف اور قسم اٹھانے کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ابھی آپ کے سامنے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آئے گی جس میں یہ بات پورے طور پہ واضح ہوگی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاکم وکثرۃ الحلف، اے لوگو کثرت سے قسم اٹھانے سے بچو، خرید و فروخت کے اندر، تجارت کے اندر کثرت سے قسم مت کھاؤ، فإنہ ینفق ثم یمحق، کہ یہ تو سامان تمہارا بکوا دے گا لیکن تمہاری برکت کو لے جائے گا، ختم کر دے گا۔ رواہ مسلم فی الصحیح، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے خرید و فروخت کے اندر قسم کھانے سے منع فرمایا، اور ہمارے لیے یہ چیز واضح فرما دی کہ کثرت سے قسم کھانا برکت کو ختم کرنے والا ہے۔ اور اس میں وجہ کیا ہے جی؟ وجہ کیا ہے؟ اگر وہ سچی قسم کھا رہا ہے تو کھائے قسم، اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ سچی قسم بھی کثرت سے کھانے والا آدمی جھوٹی قسم کھانے کے اوپر جری ہو جاتا ہے، جھوٹی قسم کھانے کے اوپر جری ہو جاتا ہے، اس کے پاس اہمیت نہیں رہتی۔ ایک چیز جس کو آپ بار بار کر رہے ہیں، ایک ہی کھانا، اگرچہ پلاؤ ہی کیوں نہ ہو، روز آپ کو پروسا جائے تو اس کی اہمیت آپ کے پاس رہے گی؟ کچھ بھی نہیں رہے گی۔ اسی لیے آدمی تو کھانا بدل بدل کے کھاتا ہے، اور 3 دن 4 دن اگر بریانی، بقرعید ہی کا موسم آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آدمی گوشت کھاتے کھاتے تھکتا ہے کہ نہیں جی؟
ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں کہ اب تھک گئے، ارے بہت ہو گیا، اب نہیں، اب سبزی بناؤ، گھر میں کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی چیز آپ لگاتار کر رہے ہیں، بغیر رکے ہوئے کر رہے ہیں، بغیر ضرورت کے کر رہے ہیں، تو اس چیز کی اہمیت آپ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ آج سچ قسم خوب اٹھا رہے ہیں، کل چل کر کے جھوٹی قسم اٹھانے میں بھی آپ کو کوئی تردد اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے سچا قسم ہی کیوں نہ ہو، کثرت سے کھانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ چلیں۔ اور حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سے مروی سلمان ہے کہ سلمان جی، سلیمان لکھا ہوا، سلمان پڑھیے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمت زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بزاءته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحیح۔ رواہ تین قسم طبرانی۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن جن سے اللہ تعالیٰ نہ تو بات کرے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک بوڑھا زانی، دو متکبر فقیر، اور تین وہ جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا مال سمجھا ہوا ہے کہ قسم ہی سے خریدتا ہے اور قسم ہی سے بیچتا ہے۔ یہ بات چل رہا ہے جی کثرت سے قسم کھانے کے اوپر، یہ یاد رکھیے گا۔ کہتے ہیں طبرانی کی یہ روایت ہے، اس کی سند صحیح ہے جی۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ ابن باز رحم اللہ الجمیع، ان تمام محدثین اعظام نے، فقہاء کرام نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ عن سلمان الفارسی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ رب العالمین کلام نہیں کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ان سے کلام نہیں کرے گا تو ان کا حساب و کتاب کیسے لے گا جی؟ ہم اس وقت سے کہہ رہے ہیں ان سے کلام نہیں کرے گا، ان سے کلام نہیں کرے گا، تو کیسے حساب و کتاب لے گا؟ ان کا حساب و کتاب اللہ ہی لے گا، لیکن کیسے لے گا؟ یعنی کلام نہ کرے گا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسی بات نہیں کرے گا، ایسی گفتگو نہ کرے گا جن سے وہ راضی ہوں، یعنی ناراضگی والی گفتگو کرے گا، ناراضگی والی گفتگو کرے گا، ایسی گفتگو نہ کرے گا، نرمی والی اور آسانی والی گفتگو ان سے اللہ رب العالمین نہ کرے گا، یہ مراد ہے نا؟ رضامندی کا کلام اللہ رب العالمین ان سے نہ کرے گا۔ ولا یزکیہم، اور ان کو ان کے گناہوں سے ان کو پاک نہیں کرے گا، یعنی وہ سارے کے سارے گناہوں کا مواخذہ ان سے ہوگا۔ اب مومن، اللہ رب العالمین کی مرضی کے اوپر اس کی موت ہوتی ہے، اگر اللہ چاہے، شرک اگر نہیں ہے تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے امید یہ رکھنی چاہیے اور توبہ بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو عذاب دے، اور جتنا اس کا گناہ ہے اتنے کا عذاب وہ بھگت کر کے اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ وہ اگر مومن ہے، موحد ہے، اور کبھی بھی اس نے شرک نہیں کیا ہے، تو یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کو اس کے گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، ہے نا؟ اس کے گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، یعنی اس کے پورے پورے گناہوں کا مواخذہ اللہ تعالیٰ کرے گا، اس کو اب گناہوں سے کبھی بھی، اس کے ایک بھی گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اس کو چھوڑے گا نہیں، ہے نا؟ یہ ساری چیزیں ہیں اس شخص کے لیے۔ بعض اہل علم نے کہا لا یزکیہم سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی تعریف نہیں کرے گا، اور جب تعریف نہیں کرے گا تو اس کو عذاب علیم سے دو چار ہونا پڑے گا۔ بہرحال یہ تین قسم کے لوگ ہیں، صرف تین ہی نہیں ہیں جی، لیکن یہاں پہ گناہ کی شدت کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ کہا وشیمت زانن، وشیمت یہ اشمت سے ہے، اس کے معنی ہوتا ہے بڑھاپا، وہ آدمی جو بوڑھا ہو گیا ہے نا، بوڑھا ہو چکا ہے، جس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور یہاں پہ اشیمت یہ تصغیر ذکر کیا تاکہ اس کی تحقیر ہو، تاکہ اس کی تحقیر ہو۔ کہا کہ ایک آدمی جو بوڑھا ہو چکا ہے، باوجود اس کے وہ بدکاری کرتا ہے، باوجود اس کے وہ گناہ کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اور
آپ سب کو معلوم ہے کہ جب گناہ کرنے کا جذبہ انسان کے اندر سرد پڑ جائے اور اس کے بعد وہ گناہ کرے تو اس کے مواخذہ کے اندر اضافہ کر دیتا ہے اللہ رب العالمین، ہے نا۔ یہ ایک آدمی ہے جو جوان ہے، جوان تھا تو گناہ کر رہا تھا، چلو بھائی جوانی میں آدمی گناہ کر رہا ہے، جوانی ہوتی ہے ایسی، لیکن بوڑھا ہو گیا ہے اور بدکاری کے اب اس کے اندر کم ہو چکے ہیں جذبات، باوجود اس کے وہ گناہ کر رہا ہے، اس کا بدن کمزور ہو چکا ہے، اس کا جسم کمزور ہو چکا ہے، اس کے پاس اس کی گھنٹی بج چکی ہے، انذار آ چکا ہے کہ اب بڑھاپا آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کی گھنٹی بج چکی ہے، اب الارم بج گیا موت کا کہ اب تیاری کرو، باوجود اس کے وہ آدمی موت کے نذیر سے ڈر نہیں رہا ہے بلکہ برائی پہ برائی کیے جا رہا ہے۔ اور تیسری جہت اس کی یہ ہے کہ وہ بوڑھا ہو گیا، عام طور پہ وہ باپ بن گیا، ہو سکتا ہے اس کے پاس جوان بیٹیاں ہوں، ناتی پوتا والا آدمی ہو، ہے نا، اس کو معلوم ہے کہ کسی کی عزت کی قیمت کیا ہوتی ہے، اس کو پتا ہے، باوجود اس کے وہ اس برائی کے اندر مبتلا ہے، تو اس کا گناہ بہت بڑا ہے، بڑھاپے کے اندر وہ گناہ کر رہا ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا اور اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وعائل، عائل مانے فقیر، وعائل مستکبر، فقیر ہے لیکن متکبر ہے، تکبر کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، کہا کہ اگر چلو مالدار ہے، تکبر کرتا ہے، تکبر اس کے لیے بھی ناجائز اور حرام ہے، لیکن تکبر کرنے کا داعیہ وہاں پہ موجود ہے نا، مالداری کی وجہ سے تکبر کر رہا ہے، یہ چیز ہے۔ لیکن ایک آدمی فقیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی تکبر کرنے کا داعیہ اس کے پاس نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، باوجود اس کے وہ متکبر ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو جو فقیر ہو اور متکبر ہو، اس کو بھی قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا اور اس کو بھی اس کے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اس کو بھی اس کے گناہوں سے بخشے گا نہیں۔ اور اسی طرح کی ایک حدیث ہے جی، ہے نا، حضرت صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیخ زان، بوڑھا زناکار۔ نمبر 2 اسی کا معنی ہے اشیمت زان، جو سلمان، حضرت سلمان کی روایت میں گزری ہے۔ اور اس کے بعد کہا وملک کذاب، بادشاہ ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے۔ ارے بھائی چلو کوئی آدمی کمزور ہے، کچھ ہے، جھوٹ بولنا اس کے لیے بھی ناجائز ہے، حرام ہے سب کے لیے، لیکن ایک آدمی مجبور ہے، جھوٹ بولا تو چلو مجبوری میں بولا تب بھی حرام ہے، لیکن بادشاہ ہے، تم کو کیا مجبوری ہے جی، تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ یعنی گناہ کرنے کا داعی، گناہ کرنے کا سبب موجود نہیں ہے، اور اگر آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی قباحت، گناہ کی قباحت کے اندر اضافہ کر دیتا ہے، بادشاہ ہے لیکن جھوٹ بول رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وعائل مستکبر، وہ آدمی جو فقیر ہے لیکن متکبر ہے۔ چلیے ہم لوٹتے ہیں حضرت سلمان کی روایت کی طرف۔ ورجل، وہ آدمی جعل اللہ بضاعتہ، یجعل اللہ بضاعتہ، وہ آدمی جس نے اللہ رب العالمین کو سامان فروخت بنا رکھا ہے، سامان تجارت بنا رکھا ہے اللہ رب العالمین۔ اور کوئی آدمی اللہ کو سامان تجارت کیسے بناتا ہے جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی، کہا لا یشتری الا بیمینہ، جب خریدتا ہے قسم کھا کر خریدتا ہے، ولا یبیع الا بیمینہ، اور جب بیچتا ہے قسم کھا کے بیچتا ہے، بہت زیادہ قسم کھانے والا ہوتا ہے، بات بات پر قسم کھاتا ہے، جب خریدنے گیا تو قسم کھایا، خریدنے پہنچا کہا قسم اللہ کی آج ہم کو بہت گھاٹا ہو گیا، بہت خسارہ ہو گیا، کچھ کم میں دے دو مال، اور جب بیچنے گیا تو کہا کہ اتنا کما رہے ہیں، بہت کم تم سے فائدہ رکھ رہے ہیں، ہے نا، بہت کم تم سے معاملہ کر رہے ہیں، دونوں معاملے میں جھوٹ بولتا ہے، کثرت سے قسم کھاتا ہے نا۔ تو اس سے پتہ چلا جی کہ کثرت سے قسم کھانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اس سے آدمی کو چاہیے کہ اجتناب کرے، خاص طور پہ خرید و فروخت کے اندر، بیع اور شراء کے اندر۔ اس کے بعد عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو انشاءاللہ ہم کل کے درس میں پڑھیں گے۔
رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان کو اٹھائے۔ آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کیا ہوا جی؟ کس نے آن کر دیا اپنا آڈیو؟ ہاں، کوئی سوال ہے جی کسی کے پاس؟ ہاں جی، کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ چلیں ٹھیک ہے پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ